اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گزارش کر رہے تھے جی سورہ رحمان کی غالباً 12ویں آیت پہ آئے تھے، اور یہ جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو ایک ردھم کے ساتھ چل رہی ہے یہ آیت، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعما کو، تم اللہ کی کون کون سے کرشموں کو، تم اللہ کی کون کون سی قدرتوں کو، ٹھیک ہے جی، ان کی تکذیب کرو گے۔ ہاں، رب یہ لفظ ہے رب کما تکذبان، رب کما یعنی وہ نشو و نما دینے والے نے جو نظام دیا ہوا ہے، نظام ربوبیت، زکوٰۃ کا نظام قرآن کے اندر، ٹھیک ہے جی، اگر اس کے مطابق جو ہے معاشرہ تشکیل نہیں دو گے، یہ نما اس کے مطابق استعمال نہیں کرو گے جس طرح کی نما عطا کرنے والے نے کہا ہے، تو یہ ہوگی تکذیب، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن یہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جنت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جنتی معاشرہ جو ہے نا، یہ 20/118 یہ آیت جو ہے، ان لکا لا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمؤ فیہا ولا تضحا، جنتی معاشرے میں نہ بھوک نہ ننگ، نہ لباس کی تکلیف نہ پیاس، دھوپ سے بچنے کے لیے نہ چھت سے محرومی ہوگی۔ اس دنیا میں قرآنی معاشرہ یہ تمام بنیادی ضروریات یہ مہیا کرے گا بلا مزد و معاوضہ، نہ کوئی پابندی ہوگی، سامان زیست ضرورت کے مطابق سب کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری آیت ہے 2/35، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے جی چاہو با فراغت کھاؤ۔ یہ الفاظ، یہی الفاظ بنی اسرائیل کو کہے گئے جب ان کو فرعون کی غلامی سے نکال کر سینا کی وادیوں میں لایا گیا۔ دیکھ رہے 2/58، دیکھ رہے یہی کی جنت، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ ملاحظہ کیا، قرآن اس دنیا میں بلا مزد و معاوضہ سامان زیست کی فراہمی کی گارنٹی دیتا ہے، سامان خود و نوش اور دیگر ساری ضروریات زندگی، ٹھیک ہے، نہ مشقت نہ تھکان۔ 35/35، الذی احلنا دار المقامت من فضل لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اس رزق کی فراوانی کو دے کر اہل جنت جو ہے وہ شکریہ ادا کریں گے کہ اپنی محنت سے ہم نے قائم کیا ایسے، ہاں۔ اور یہ جو ہے تو ایک زبردست، یہاں نہ ہمیں کوئی تکلیف ہے، نہ ہر قسم کی حفاظت، چھٹکارا، معاشی پریشانی سے چھٹکارا، ٹھیک ہے۔ اور ذابنا انل حزنا، ٹھیک ہے، 35/34، معاشی پریشانی سے چھٹکارا اسی دنیا میں اس نظام سے ہو سکتا ہے، نہ خوف نہ حزن، ہر قسم کی حفاظت، فکر معاش سے مکمل آزادی، ٹھیک ہے۔ آزائش، یہ دیکھیں، آرائش و زبائش کی بھی فراوانی، ہر قسم کے فنون لطیفہ، ذو افنان کہتا ہے ان کے اس کو، میوزک، لٹریچر، شاعری، سائنس، ٹیکنالوجی کا عروج، دنیا کی ساری چیزیں جس کی دسترس ہوگی، آسائشیں اور خوشگواریوں کو سارا سامان بلا مزد و معاوضہ ہر بندے کو ملے گا، اس میں کوئی قید نہیں ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، وداؤٹ کریڈ، کاسٹ، لینگویج اینڈ ریلیجن، ٹھیک ہے۔ ہر قسم کے پھل اور گوشت، دودھ، جواہرات کے مرصع زیورات، ٹھیک ہے، خوشگواریاں، یہ و جنتم و حریرہ، ریشم و کمخا کے ملبوسات، یہ تو اس دنیا میں قرآن نے بتایا۔ وہاں تو مثل الجنت التی وعد المتقون سے جو ہے تجری من تحتہا الانہار سے مرتے سرسبز و شادابیاں، لیکن وہ مثال دی ہے قرآن نے۔ اب ظاہر ہے مثال تو انسانی زبان میں دے گا نا اللہ، لیکن وہ جو جنت ہے وہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، وہاں کے پتہ نہیں، وہ تو کیفیت کا نام ہے، وہ کوئی میٹیریل چیز تو نہیں ہے، وہ جنت یا جہنم جو ہے وہ کیفیات کا نام ہے، وہ کوئی مقام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں جی۔ دیکھ رہے ہیں اب جو جنت ڈسکرائب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مسند اور صوفے، ریشم و کمخاب کے ملبوسات، پھلوں کے ڈھیر، ہر قسم کی ہیرے اور جواہرات، ٹھیک ہے، اور دودھ اور شہد کی فراوانیاں، نہروں سے یہ مراد ہے، ہر قسم کے پھل اور گوشت، نرم و نازک لباس اور قالین۔ اس دنیا میں جنتی نظام کرنے کا نتیجہ کیا ہو؟ لہم
ما یشعون فیہا 50/35 جو مانگو گے ملے گا یار. لہم ما یدعون جو مانگو گے ملے گا 43/72 فیہا ما تشتہل انفس وتلذذ الاعین ہر وہ شے جس دل کو سرور آنکھوں کو ٹھنڈک ملی. یہ ہے وہ سوسائٹی قرآن تعمیر کرنا چاہتا ہے. یہ سورۃ الرحمن میں یہ دونوں چیزیں بتائی ہیں. اگر یہ نہیں کرو گے تو زندگی جہنم بن جائے گی. اس دنیا میں اس قرآن کے ذریعے جسے قرآن نے الزکوٰۃ بھی کہتا ہے کہ ایسی حیرت انگیز ویلفیئر سوسائٹی اسے ربوبیت بھی کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآنی اقدار پر جنتی معاشرہ اسی دنیا میں قائم ہوتا ہے. مرنے کے بعد کی جنت و تمثیلی جیسے ہم شعور کی جو ہماری موجودہ سطح ہے اس سے ہم نہیں اس کو ڈیزائن کر سکتے. ٹھیک ہے. قرآن کی روح سے جنتی زندگی آسائش اور خوشحالی والا معاشرہ ہے جو اگر اس دنیا میں قائم کر دیے تو یہی اگلے سفر پر بھی ساتھ ہوگا. یہ ہے وہ چیز جو قرآن کہنا چاہتا ہے. تو اس لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں تمہیں بلا مزد و معاوضہ دی ہیں جی. جو تم محنت کرتے ہو وہ حصہ لے لو. باقی کل لف سارے کا سارا جو ہے وہ سینٹرل اتھارٹی میں ڈپازٹ کر دو تاکہ اس سے جو ہے وہ ہر بندے کو ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ اینڈ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی والا سسٹم جو ہے یہ لاگو ہو جائے. یہ ہے اس کا مطلب. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس کے دونوں گروہوں سے خطاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ سویلائز ہے یا ان سویلائزڈ لوگوں سے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. کہ بھائی اگر یہ جو قرآن نے نظام دیا ہوا ہے ربوبیہ کا اگر یہ آپ لوگوں نے اس کو لاگو نہ کیا تو یہ ہوگا تکذیب. دیکھیں سارا فوکس جو ہے اس پہ ہے ربوبیت کے نظام پہ ہے. قرآن کا سارا جو اس لیے بے مثل و بے نظیر ہے قرآن جو ہے یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ ہے 55/10 ہم نے پیچھے جو پڑھا تھا. یہ انعام میں ساری مخلوقات آ جاتی ہیں. کوئی اس کو ذاتی ملکیت میں تو لے نہیں سکتا جی. دو لفظوں میں نظام بتا رہا ہے قرآن. سارا معاشی نظام حل ہو جاتا ہے. یہ جہاں کا نا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحُبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرِّيحَانِ 55-11 بار. یہ زمین ہے پھل اگتے ہیں پھول ہوتے ہیں اناج ہے ساری ضرورت زندگی کی چیز. ٹھیک ہے. اب یاد رکھیں یہ آلائے کا ترجمہ جو ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جی. ٹھیک ہے جی. ایسے مقام آتے ہیں جہاں نعمت ترجمہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ قدرت یا کرشمہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب جیسا ایک آیت ہے حاذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون 55-43 یہ مکافات عمل کے سلسلے میں ہے. تو وہاں تو جب اس میں نعمت کا وہ تو نہیں کر سکتے. ایک طرف آگ کا عذاب ہے اور دوسری طرف یطوفون بین ہوا بین حمیم 55/44 کھولتا ہوا پانی. اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس میں اگر ترجمہ ہم کریں گے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے تو یہ جہنم اور اس میں آگ کا ایسا عذاب اور یہ کھولتا ہوا پانی جو ہے یہ ساری نعمتیں. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کا ترجمہ قدرت کے علاوہ کرشمہ بھی ہوتا ہے. یہ سارے اسکالرز نے کیا ہے اس کا تقریباً. ٹھیک ہے. اب آگے جو قرآن بات بتا رہا ہے آیت میں خلق الانسان من صلصال کالفخار 55/14 جی. یہ ایک زبردست قسم کا مسئلہ قرآن نے حل کر دیا ہے ایولیوشن کے ذریعے. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ تو وہی لوگ اس کو جو ڈسکور کر رہے ہیں. یہ مورس بکائے دیکھیں نا اس کی جو کتاب ہے دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس جی. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے جو کچھ وہ موجودہ تھا زندگی کی تخلیق کے متعلق بیان کرتا ہے. آج کی 20ویں صدی میں آ کر سائنس کے انتہائی انکشافات ایک ایک کر کے اس کی تصدیق کر رہے ہیں اس کی سند لا رہے ہیں. یہی لوگ یہی مقامات ہیں جہاں یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے مورس بکائے جو ہے ہاں مسلمان ہو گئے تھے. ان مقامات پر آ کر جب وہ قرآن کی آیت لاتا ہے تو حیرت میں ڈوبے ہوئے یہ الفاظ ہیں. وہ کیا پکارتا ہے ساری دنیا کے سائنسدانوں اے دنیا بھر کے سائنسدانوں اللہ کے لیے بتاؤ کیا 1400 سال پیچھے ایک شخص اپنی طرف سے بات کہہ سکتا تھا. وہ چیلنج دیتا ہے کہ بتاؤ کیا اس زمانے میں فکر انسانی میں یہ چیز آ سکتی تھی. یہ نہیں تو پھر اس کا دعویٰ کہ یہ میری فکر کی تخلیق نہیں ہے مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے. کس طرح تم اس دعوے کو جھٹلاؤ گے. ہاں
بار بار اپنی کتاب میں کہتا ہے. تخلیق انسانی کے متعلق سائنس کا انکشاف جو اس وقت تک وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ سائنسدان انکشاف کے اندر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری طرح بیکار نہیں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. اب زندگی کے سلسلے میں کل عرض پر پیدا ہونے والے فرض، یہ یاد رکھیے یہ زندگی وہ ریئل سیلف والی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ریئل سیلف کے لیے جو لباس ہے فزیکل سیلف کا، یہ قرآن اس کی بات کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ جسم کی بات ہو رہی ہے، یہ کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. زمین کی ابتدا یہ کرو کی ابتدا سے ہوئی جی. ہاں اب یہ جو زندگی ہے وہ ان آرگینک اس سے ہوئی، معدنیات وغیرہ ملا کے اس سے ہوئی. ٹھیک ہے. اب جو پہلی زندگی ہے وہ کہاں سے آئی؟ تحقیقات تو ہوتی رہی کہ سمندر کے کنارے جو پانی تھا مٹی کے ساتھ ملا، مٹی کے اندر اس قسم کے نمکیات اور معدنیات تھے کہ پانی کے ساتھ مل کر سورج کی حرارت، تو سارا اس کا خمیر اٹھا. اس سے ان کیمیکل سے اس طرح سے پانی اور حرارت کے ملنے سے پہلے لائف سیل پیدا ہوا. جو ہے انیشیٹ ہوئی لائف جو ہے. ٹھیک ہے. ان آرگینک میٹر ہے یہ تین جو ہے، جب یہ پانی کے ساتھ ملتی ہے تو پھر چکنی مٹی بن جاتی ہے. پھر اس میں جب سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو اس سے وہ جو چپچپی مٹی ہے، اس مٹی میں سے یہ چپچپی مٹی جو ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلا لائف سیل بنتا ہے. وہ اتنا چھوٹا سا سیل، نیکڈ آئی سے تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے وہ جو قرآن. اب نظریہ ارتقاء کا دیکھیں نا، قرآن فہمی کے لیے تصریف آیات آپ سامنے رکھیں نا، کلاسیفائی کریں ساری آیت، ایسے لگتا ہے جیسے وہ نظریہ ارتقاء کا ترجمہ ہو رہا ہو. یہ تو میں بہت ڈسکس کر چکا ہوں اپنے لیکچرز میں، سارا بتایا ہے میں نے کہ وہ جو ہے تو یہ کائنات کیسے کریٹ ہوئی، اس کے بعد جو انسانی تخلیق کا بھی بتایا، یہ ساری چیزوں کا بتایا. ٹھیک ہے. اب یہ جو آیت تھی نا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یعنی یہ مٹی، یہ تین جو ہے پانی سے مل کر تین خلاصہ ہے اس کا، جس میں ساری یہ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. یہ سورج کی حرارت سے خشک ہو کر جیسے وہ بیک کی ہوئی ہو، پکائی ہوئی ہو، کھٹکتی ہوئی. ٹھیک ہے نا. یہ ہے چکنی جو مٹی ہے، یہ وہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تخلیق انسانی اور قرآن کو دیکھیں نا، یہ بدا خلق الانسانی من تین 32/7، یعنی انسان کے سلسلے تخلیق کی ابتدا تین سے ہوئی. تین مٹی ترجمہ اس کا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا جی. ہاں کلے بھی کرتے ہیں، غلط وہ کرتے ہیں. نہ خلقناہم من تین لازم، یہ 37/11، یہ ہم نے پیدائش کی ابتدا اس تین سے جو چپک جاتی. ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ 21/30، یعنی ہر زندہ شے کی نمود جو ہے وہ پانی سے ہوئی. پانی زندگی دیتا ہے. پانی اور یہ چیزیں تین ملتی ہے تو تین لازم بن جاتی. ٹھیک ہے. یہ وہ چیز ہے جو بتائی جا رہی ہے. یہ اور سے سننے والی بات، یعنی نان لیونگ کیمیکلز جو ہے، غیر جاندار کیمیائی اشیاء سے زندگی کی نمود، یہ تین ہے، یہ نان لیونگ کیمیکلز ہے. ٹھیک ہے. زندگی کی نمود اس تین سے ہوئی، آگے تین لازم ہوئی. ٹھیک ہے نا. یہ وہ چیز ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، تین لازم سے خلاصے کا حصول ہوا. اب اگلی بار یہ آئے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم انسان کی تخلیق کی جو تین کے خلاصے سے کی. ٹھیک ہے. یعنی تین کے اندر جو چیزیں تھی جس سے نشوونما ہو سکتی ہے یا نمود ہو سکتی ہے، اس میں سے اس تین کا خلاصہ لے لیا. جیسے مٹی میں ایک بیج دبا دیا جاتا ہے، مٹی میں سے 60 نمکیات اور کیمیکل کھینچ لیتا ہے، سمجھ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اوپر کو ابھرتا ہے. وہ تین مٹی نہیں ہوتی، اس مٹی کو چھوڑ کر مٹی کا خلاصہ لیا، اس میں سے جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ بیج نے کھینچ کر اپنے ساتھ لے کر اوپر آ جاتا ہے. اب کہیں گے یہ تو مٹی سے پیدا ہوا، لیکن اس کے ساتھ مٹی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا خلاصہ ہوتا ہے. یہ ہے سلالۃ من طین 23/12، پہلا لائف سیل پیدا ہوا. ٹھیک ہے. جس میں میل اور فیمیل کی کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھی، لائف سیل ایک ہی تھا. قرآن نفس واحدہ کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں
یہی سائنس کہہ رہی ہے کہ اس کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا. لائف سیل جوش نمو سے جو ہے سسٹر سیل کہتے ہیں اس کو، ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے. ٹھیک ہے، قرآن نے نفس واحدہ کہا ہے. ٹھیک ہے. اب سل اب کیا ہوا جی کہ یہ سلسلہ ارتقاء یہ آگے چلا، ایولیوشن ایک نو ایک شکل میں ایک منزل میں ٹھہرتی ہے، پھر پتہ نہیں ایک منزل سے جو ہے لاکھوں کروڑوں سال کا مرا رہا ہے تو دوسری منزل میں ٹھہر. قرآن اس کو مستقر و مستودع کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 6/98. تمہاری پہلی ابتدا جو ہے نفس واحدہ سے ہوئی ہے. وہ 3 لازم سے آگے چل پڑا ہے. اب وہ نفس واحد پہ لائف سیل آیا. لائف سیل کے بعد یہ سلسلہ ارتقاء کس طرح چلا؟ فمستقر و مستودع 6/98. ایسے انتظام کیا کہ ایک نو کچھ وقت کے لیے چلتی ہوئی رک جائے. یہ مستقر ہے، یعنی کوئی حرکت کرنے والی چیز تھوڑے وقت کے لیے کہیں ٹھہر جائے اسے مستقر کہتے ہیں. یہ شرط ہے اس کی. ٹھیک ہے. پھر آگے جا کے وہ حرکت کرتی ہے. یہ جب وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ آگے بڑھ سکے نشو و نما پا کر، مستقر کے بعد پھر مستودع، یعنی امانتاً اگلی منزل کے سپور کر دیتی ہے. مستودع اسے کہتے ہیں. ٹھیک. یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے آتا آیتیں آتی لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ 84/19. تم زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتے ہو، بلندی کی طرف اٹھتے جاؤ گے مزید بھی. اب یہ آسن تقویم کے لیے ہے کہ دیکھیے ایوولوشن ہے. یہ بھی یہ اختیار و ارادے کی نعمت ہے جی. ہاں، خلق کی جدید سے پھر اس کو جو ہے تو وہ کر دیا. پھر نفخ فیہ من روحی، اس کو خلق کی جدید دے دیا. خلقکم اطوارا 71/14. اس تخلیق کے لیے نیا طور اختیار کیا. ٹھیک ہے. سلسلہ ارتقاء کی مختلف کڑیوں کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ صرف اسی آیت کے سلسلے میں دیکھی خلق الانسان من صلصال کالفخار 14ویں آیت. جو ابتدا تھی زندگی تک کی یہ 3 سے ہوئی. جیسے یہ جو سن یہ بیکٹ کہتے ہیں سائنٹسٹ، کیا تم اس سے انکار کرو گے؟ اللہ کی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ یار زندگی کی ابتدا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اس طرح سے ہوئی. دیکھ رہے ہو کیا کیا چیزیں سامنے لا رہا ہے قرآن. اور جب تم سب کی تخلیق ایک ہی نفس واحدہ سے ہوئی ہے تو پھر تمہارے اندر یہ انیکولیٹیز کیا ہے یار؟ استعداد تو ماحول کا دیا ہوا. ہاں، کیپیبلٹیز کے اوپر جو ہے تم مالک بن جاتے ہو ان ساری چیزوں کی. یہ میرا نظام جو ہے ربویہ کا، یہ تو میں نے سب کے لیے کیا الارض للہ ہے یار. سوال للسائلین ہے. اس کو کھلا رکھو. اور میں نے جس طرح کہا ہے تو وہ نظام قائم کرو اپنی زندگی میں، معاشی نظام. اگر نہیں کرے گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جھٹلاؤ گے پھر آپ ان نعمتوں کو جتنی اللہ نے دی ہوئی. اور پھر پوچھے گا اللہ تم سے. اب یہ ایک آیت ہے نا 55 پتا ہو وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نار. یعنی ایسی مخلوق جس میں حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت تھی. کیونکہ کہتے ہیں کہ زمین کی جو اس وقت حالت تھی اس میں اس قسم کی مخلوق ناپید ہے. اور یہ اب جو جان ہے یہ سائنٹسٹ بتا رہے ہیں اس مخلوق سے جسے ہم انسان کہتے ہیں پہلے بہت سے انواع ایسی تھی جو اب ناپید ہو چکی تھیں. ارتقاء کا یہ سلسلہ بڑا دلچسپ ہے. ہر سٹیج پہ جیسے قرآن مستقر کا کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اتنی نشو و نما اور قوت حاصل کر لیں کہ اگلی منزل مستودع میں پہنچ جائیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ویسی کی ویسی جامد جہیم ہو جاتی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو ناپید ہو جاتی ہیں. یہ بڑے بڑے اسکیلیٹن دیکھیں فاسلس کی شکل میں ڈھانچے کروڑوں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے، اب یہ منہدم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ گوریلا جو ہے اور یہ چمپینزی جو ہے آج بھی موجود ہے. آگے نہیں بڑھ سکے. کچھ وہ ہے جو آگے بڑھ گئے انسان بن گئے. اب کے دیکھ رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے. اس سے پہلے ابتدائی سطح میں جب زمین کو ریز میں وجود میں آئی تو بڑی حرارت تھی یار. وہ والکینوز تھے، سورج کی تپش. یہ تپش یہ کہتے ہیں سائنٹسٹ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. اور اس قسم کی اسپیشیز جو ہے جن میں حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت انسانوں سے اور بعد کی مخلوق سے کئی زیادہ تھی، اب وہ ناپید ہو چکی. یہ ہے ان کی تحقیق. وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ. ٹھیک. جن سے ان سے 2 قبیلے قرآن
تو اس سے پہلے ایک آیت دیکھی 15/27، والجانا خلقناہ من قبل میں نار سموم، من قبلوں کی بات ہے، اب وہ مخلوق ناپید ہے. یہ وہ سائنٹسٹ کہہ رہا ہے جی، سائنس کہہ رہی ہے جی، تھیوری آف ایولیوشن کہہ رہی ہے. اب جان کے معنی جو نگاہوں سے پنہان ہے، کہیں نظر نہ آئے، اس سے پہلے کی بات ہے. اب انسان ہے اس کا خلیفہ، جانشین سکسیسر کہا ہے قرآن نے. ٹھیک ہے. اب آئیے اب اگلی آیت بڑی خوبصورت، رب المشرقین و رب المغربین. ٹھیک ہے جی. ہاں، موسموں کے تغیرات جو ہے اسی سے مرہون محمد، سورج اور زمین کی جو بامی حرکت یا گردش ہے. ٹھیک ہے، جتنا بھی ہے سلسلہ، ٹھیک ہے، یعنی ایسٹ، یہ سورج کے نکلنے